بعثت کے وقت نوح علیہ السلام کی عمر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور ان احکامات کی پیروی کا حکم دے جو آدم، شیس اور اخنوح کے مصحفوں میں نازل ہوئے تھے۔ جس وقت نوح علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا اس وقت ان کی عمر 50 برس تھی۔ عون بن ابی شزاز کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت عطا ہونے کے وقت ان کی عمر 350 برس تھی اور 950 سال تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے، اور عذاب الہی کے بعد 350 برس زندہ رہے۔ ابو جعفر سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اعلانیہ اور پوشیدہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن قوم نے ان کی ایک نہ سنی، یہاں تک کہ 300 برس بیت گئے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو درخت لگانے اور 40 سال بعد انہیں کاٹنے اور اس سے کشتی بنانے کا کہا۔ قرآن مجید میں ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور ایک کشتی ہمارے حفاظت میں اور ہمارے حکم سے تیار کر۔ پس نوح علیہ السلام نے درخت کاٹا اور کشتی بنانا شروع کی۔ طوفانی نوح علیہ السلام۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی پر رحم کرتے تو وہ ایک بچی کی ماں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 برس تک دعوت دی، یہاں تک کہ آخری زمانہ میں انہوں نے ایک درخت لگایا، جب وہ بڑا ہو گیا تو اسے کاٹا، پھر کشتی بنانا شروع کی۔ جب ان کی قوم کے افراد وہاں سے گزرتے تو پوچھتے کیا کر رہے ہو؟ نوح علیہ السلام جواب دیتے کہ کشتی بنا رہا ہوں، تو قوم والے ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ خشکی پر کشتی بنا رہے ہو، اسے چلاؤ گے کہاں؟ تو نوح علیہ السلام فرماتے کہ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر جب وہ کشتی بنا کر فارغ ہوئے تو تنور سے پانی نکلنے لگا اور پانی محلوں اور گلیوں میں پھیرنے لگا، تو حبی بچی کی ماں خوفزدہ ہو کر پہاڑ پر چڑھ گئی۔ جب پانی وہاں بھی پہنچ گیا تو مزید پہاڑ پر اوپر اپنے بچے کو لے کر چڑھی، یہاں تک کہ وہاں بھی پانی پہنچ گیا، اور جب پانی وہاں پہنچا تو اس نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، پس پانی اسے اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ اگر رب العزت اس دن کسی پر رحم فرماتے تو وہ بچے کی ماں پر فرماتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام نے 40 سال تک ساج کی درخت کو لگایا، پھر 400 سال میں کشتی مکمل کی۔ کشتی کی لمبائی 300 ذراع تھی۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کشتی کی لمبائی 300 ذراع اور چوڑائی 50 ذراع اور اس کی اونچائی 30 ذراع تھی، اور کشتی کے چوڑائی والے حصے میں دروازے لگائے گئے تھے۔ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت میں کشتی نوح کی لمبائی 1100 ذراع اور چوڑائی 600 ذراع مذکور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حام بن نوح علیہ السلام سے کشتی کے متعلق معلوم کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو زندہ کریں جس نے کشتی نوح علیہ السلام کو دیکھا ہو تو ہم ان سے کشتی کے متعلق سوال کریں گے۔ پس عیسیٰ علیہ السلام اپنے متبعین کے ہمراہ چلے، یہاں تک کہ ایک نشیبی علاقہ میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے زمین سے مٹی اٹھائی اور ان سے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟
تو انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ حام بن نوح علیہ السلام کی قبر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس نشیبی جگہ پر اپنا عصا مارا اور کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ یہ کہتے ہی وہ نشیبی علاقہ پھٹا اور اس میں سے ایک بوڑھا شخص اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تمہارا انتقال بڑھاپے کی عمر میں ہوا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میرا انتقال تو جوانی میں ہوا تھا۔ میں نے یہ گمان کیا کہ قیامت قائم ہو چکی، اس خوف سے میرے بال سفید ہو گئے۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کشتی نوح علیہ السلام کا طول 1200 ذراع اور عرض 600 ذراع تھی۔ کشتی کی 3 منزلیں تھیں، ایک منزل میں جانور، دوسرے میں انسان اور تیسرے میں پرندے تھے۔